اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المکنی الاتحامی السید البہی والسراج المضی والکوکب الدری بارئ الخلائق والسکینہ المدفون بعرض مدینہ بالقاسم محمد وعلى عطرته الطيبين الطاهرين المعصومين وعلى أصحابه الذين شاقوا الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زينوا مجالسكم بذكر علي بن أبي طالب بآواز بلند صلوات. اجازت ہے نوکری شروع کی امام زمانہ آپ تمام مزاداروں کی محافظت فرمائیں. مالک باودرغام شاہ جی سرکار کا سایہ سلامت رکھی اور اسی طریقے سے دعائیں کرتے رہے اور تسی جتنے قدم تو رہے ہو ماں حسنین کی دون خالی کامن واپس لے. اب مولا آپ کے سامنے ہیں بخدا 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 برسر میں بر صرف میں سننے کی نیت سے یہاں پر تشریف لایا تھا برسر میں بر. تو اب جو ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہیں جو موتی ہیں اللہ حمید آئے گی بغیر میری باڈی لینگویج نے آپ کو بتا دیا ہوگا کہ بالکل تھوڑا پڑھنا ہے. غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے بخدا برسر ممبر کھڑا ہوں زیادہ باتیں مجھے نہیں کرنی. بابا جی سرکار دور ہو دعا فرمائیں ذرا سوپیر نالین سے جی سرکار بابا تا جی میں کوئی 2-3 سال کے بعد آپ لوگوں کی زیارت ہو رہی ہے اور امام حسین بادشاہ کی عزت کی قسم ہے میرے نغمات کو انداز نوا یاد نہیں والا حساب ہے. مجھے نہیں پتا بس وہ جیسے جیسے آپ تعاون کرتے جائیں گے جتنا ہے اسے قبول کیجئے گا. اور یہ میں گیا بس یہ پورا ذائی پریوار ہے یہ پوری کابینٹ ہے یہ پھر تفصیل سے مولا کا ذکر کریں گے. دوسرے مصرے پہ کم از کم مجھے دعا چاہیے میرے آنے کا مقصد پورا ہو گیا اور کچھ چاہیے بھی نہیں. غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے غم حسین میں جو اشک بار بخدا میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں پڑھ سکوں میں تھوڑی روانی بنا لوں بس تعاون کیجئے گا. غم حسین میں جو اشک بار یہ جھولی پھیلا کے مانگ رہا ہوں سمجھو تو دعا کرنا ورنہ یا علی مدد دوسرے مصرے تے ونڈ کرو میں فیصلہ کرا کہ اتنے ہی چھوڑنا ہے یا 5 منٹ اور پڑھنا ہے نہیں تو یا علی غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے کسی بھی ملک سے ہو اس سے پیار ہوتا ہے. غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے 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 کسی بھی ملک سے ہو اس سے پیار ہوتا ہے کسی بھی ملک سے ہو اس سے پیار ہوتا ہے. میں خدا وعد اللہ شریک کو قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں بینی و بین اللہ میں ابھی تک صرف یہ کوشش کروں کہ میں پڑھ سکوں. مجھے امام زمانہ کی عزت کی قسم ہے 20 سفر تھی کربلا محلہ تھی پوری دنیا سے لوگ تھے. امام زمانہ کی قسم ہے یہ مصرع پڑھنے کے بعد پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی پتہ نہیں جنگ کے فیصلہ کرے. بابا جی چھوٹا بھرا جو تو میں مرشد بندہ صرف دعا کرو غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے کسی بھی ملک سے ہو اس سے پیار ہوتا ہے. میں نہیں ویکنا عالم نو ویکنا فیصلہ آپ کرے تو میں جا رہا ہوں. غم حسین میں جو آخری بندے تک جو سمجھے وہ ضرور بولے غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے کسی بھی ملک سے ہو اس سے پیار ہوتا ہے. اور میں ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں دبا کے دانتوں میں دریا چلا ہے یوں عباس کہ جیسے شیر کے منہ میں شکار ہوتا ہے. دبا کے دانتوں میں دریا دبا کے دانتوں میں دریا چلا ہے یوں عباس کہ جیسے شیر کے منہ میں کہ جیسے شیر کے منہ میں کہ جیسے شیر کے منہ میں دبا کے دانتوں میں دریا چلا ہے یوں عباس کہ جیسے شیر کے منہ میں شکار ہوتا ہے. بہادر شاہ ظفر کا دربار تھا اور اس میں نا غالب کو سنانے کے لیے ذوق نے ایک شعر پڑھا تھا میر تقی میر کی شان میں
وہ شعر یہ تھا، نہ ہوا پر نہ ہوا میر کا انداز نصیب، ذوق یاروں نے بہت زور غزل میں مارا۔ دبا کے دانتوں میں دریا چلا ہے یوں عباس کہ جیسے شیر کے منہ میں شکار ہوتا ہے، کہ جیسے شیر کے منہ میں شکار ہوتا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ میں مہمان ہوں، دوسری بات یہ ہے کہ میں امام حسین کا چھوٹا سا مداح خان ہوں، اور تیسری بات یہ ہے جو میرے لیے بات عزت والی ہے وہ میں خود کہتا ہوں کہ میں امام حسین علیہ السلام کا زوار ہوں۔ یہ جولی پھیلا کے مانگ رہا ہوں، میرا دل بڑا ہے انکل ظہور، میں نہیں پتا کہ ہن بھی ہاتھ مار کے داد لمڑا والا رواج ہے یہ نہیں، میں مجھے ملتی پئی ہے تو میں لیندا پیا انشاءاللہ میں گل سمجھا سکاں گا۔ میں حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے، کسی بھی ملک سے ہو اس سے اشک بار پیار، جیسے شیر کے منہ میں شکار۔ تین کاف یہ میں نے پڑھ دیے، یہ تین ایک طرف، چوتھا ایک اکیلا ایک طرف، فیصلہ جنگ کرے، اور میں جا رہا ہوں غم حسین میں جو اشک۔ مولا علی بادشاہ میری مدد کرے انشاءاللہ، میں سمجھا سکا، میں انداز نہیں چاہیے، اللہ کرے میں پڑھ سکا تو فیصلہ جنگ آپ کے نصیج غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے، کسی بھی ملک سے ہو اس سے پیار ہوتا ہے۔ انکل ظہور میں معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں، دبا کے دانتوں میں دریا چلے ہیں یوں عباس کہ جیسے شیر کے منہ میں شکار ہوتا ہے۔ اور میں منبر پہ معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں، کہاں ہو آ کے رکابوں کو چوم لو یوسف کہ راہوار پہ اکبر سوار ہوتا تو میں قربان ہوں۔ کیا بات ہے جی میں پیاری بات، جی میں پیار دبا کے دانتوں میں دریا چلے ہیں یوں عباس کہ جیسے شیر کے منہ میں۔ خدا منبر پہ کوئی دوسری بات نہیں ہے، میں بڑے خوف میں ہوں، میرے پہ بڑا پریشر ہے کہ میں امام حسین علیہ السلام کے منبر پہ کھڑوں کہ جیسے شیر کے منہ میں شکار۔ آئیے بسم اللہ جناب، آئیے بسم اللہ۔ دبا کے دانتوں میں دریا چلا ہے یوں عباس، میں پڑھ سکتا ہوں تھوڑی دیر ہو رہا میری جان کو۔ غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے، بھائی جان تھوڑا سا ذرا غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے، کسی بھی ملک سے ہو اس سے پیار ہوتا ہے۔ دبا کے دانتوں میں دریا چلا ہے یوں عباس کہ جیسے شیر کے منہ میں شکار ہوتا ہے۔ میں ایک لمحے کی تلاش میں ہوں، میں بھولا نہیں ہوں، میں گھبرا نہیں رہا، میں ریپیٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ وہ ٹائم آ جائے۔ دبا کے دانتوں میں دریا چلا ہے یوں عباس کہ جیسے شیر کے منہ میں۔ کوئی بڑی بات نہیں، میں طالب علم ہوں، میں آپ تمام عزاداروں کا خادم ہوں، مجھے چھوٹا سا اپنا نوکر سمجھیے گا، اس کے اوپر بات کوئی نہیں، یہ میرے کانوں پہ ہاتھ ہے۔ مجھے بخدا مجھے نہیں پتا شاعری کیا ہوتی ہے، مجھے نہیں پتا شعر کیا ہوتا ہے، مجھے پیر نالین سے جی امام حسین بادشاہ کی موجودگی کی قسم ہے، ان 2-2.5-3 سالوں میں پیر حسین سے جی میں کم از کم کچھ نہیں، میں جنگ میں کھڑوں، مجھے اس چیز کا پتا ہے، کچھ نہیں تو غالب یا میر تک امیر کے ایک شعر پہ میں نے 4 گھنٹے کے لیکچر لیے بخدا مجھے پتہ ہی نہیں کہ شاعری کس بلا کا نام ہے، شاعری کس پہاڑ کو کہتے ہیں۔ مجھے امام حسین کی موجودگی کی قسم ہے، یہ مصرع اس سے پہلے آخری بار میں نے پچھلے سال کربلا 6 کے دن پڑھا تھا۔ بابا جی جھوٹے کو خدا معاف نہ کریں، دوسرا مصرع نہیں، یہ پہلا مصرع اولا پڑھنے کے بعد میں رک گیا، اور مجھے یاد ہی نہیں کہ پتہ نہیں کتنی دنیا سے لوگ آئے ہوئے تھے اور کتنی دیر واہ واہ ہوتی رہی، مجھے نہیں یاد۔ میں اب بھی پہلا مصرع پڑھ کے رکوں گا۔ اپنے مجمع سے کہیے گا اگر حق بنے تو دعا، نہ بنے تو بخدا یہی منبر چھوڑ دوں گا، میری نوکری ہو گئی۔ اشک بار ہوتا ہے، اس سے پیار ہوتا ہے، کہ جیسے شیر کے منہ میں شکار ہوتا ہے، تکڑا نہیں کہ جیسے شیر اندر ضرور کہ جیسے شیر کے منہ میں شکار ہوتا ہے کہ راہوار پہ اکبر سوار ہوتا ہے۔ اور میں کہہ رہا ہوں کرم حسین کا لایا ہے، حر نہیں آیا، کرم حسین کا لایا ہے۔ پتہ نہیں میں نے کیا پڑھ دیا، پتہ نہیں آپ نے کیا سن لیا، کرم حسین کا لایا ہے، حر نہیں آیا، کیوں؟ سزا کا ڈر ہو تو مجرم فرار ہوتا۔
خیبر کو صحیح مان ہے. اچھا دبا کے دانتوں میں دریا چلا ہے یوں عباس کہ جیسے شیر کے منہ میں شکار ہوتا. یہاں تک اس کے بعد میں نے آخری شعر پڑھنا تھا لیکن اب میرے لیے بہت بڑی جگہ ہے, مجھے حکم کر دیا. اب ہیں تو نظم کے 6 شعر میں 2 پڑھ رہا ہوں یا 3, اسی پہ آپ کو سلام کر رہا ہوں. اب انہوں نے حکم کیا خیبر کا ٹکڑا, 4-4.5 سال گزر کے اس مضمون کو مجھے چھوڑے ہوئے ڈائری میرے سامنے پڑھی نہیں ہے, اور بس اب جہاں تک چلتے جائیں گے. میری زبان پہ ذکر شہ لافتہ ہے آج. کیا بات ہے. اتنی بڑی بات نہیں, اگر تو آپ لوگ تھک رہے ہیں تو مجھے حکم کریں, میں یہیں پہ چھوڑ دیتا ہوں. داد کافی ہے میرے خیال سے, میں جتنی ابھی داد ہو چکی ہے میرے خیال سے بہت ہے. یہ جتنی میں پہلے زندگی میں لے چکا ہوں, اگر اتنی داد سے بھی پیٹ نہیں بھرا میرا تو داد والا کشکول کبھی پورا ہو ہی نہیں سکتا. لہذا اگر آپ لوگ بور ہو رہے ہیں تو مجھے حکم کیجیے گا, میں وہیں پہ چھوڑ دوں گا, میں تنگ کرنے تو آیا نہیں. میری زبان پہ ذکر شہ لافتہ ہے آج. جیمے علی با جیمے. 40 دن ایک بار خیبر کے مقام پہ ہوئی تھی جنگ, اور آخری سے پچھلے دن رسول نے اعلان فرمایا تھا کل علم مرد کو دوں گا. اب وہ کل آ گئی جس کل کا اعلان فرمایا تھا, وہ کل آ گئی جس کل کا اعلان فرمایا تھا. وہ اگلا دن آیا, رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کے بعد مصلی عبادت سے اٹھے, خیبر کے میدان میں آئے, ایک ٹیلے پہ کھڑے ہو گئے, اور ٹیلے پہ کھڑے ہو کے رسول خدا نے نادی علی تعلیم کی. نادی علی نے سفر شروع کیا, نادی علی چلتے چلتے مدینے سے خیبر پہنچ گئے. خیبر سے مدینے آ گئی, معذرت, خیبر سے مدینے آ گئی. نادی علی مولا علی شہنشاہ بادشاہ عبادت پہ تشریف فرماتے ہیں, مصلی عبادت پہ. اب حالت کیا ہے, دستک ہوئی دروازے پہ, مولا علی شہنشاہ بادشاہ کو پتہ چل گیا میرے رسول کی بھیجی ہوئی دعا ہے. اب خیبر کی تیاری سنیے گا. میری زبان پہ ذکر شہ لافتہ ہے آج, میری زبان پہ ذکر شہ لافتہ ہے آج, میری زبان پہ ذکر شہ لافتہ ہے آج. آپ گوائیں بابا جی, آپ گوائیں. میں کل رات جنگ داخل ہوتے وقت اس شہر کی کیا کیا تعریفیں آپ کے سامنے کر رہا تھا. خدا پنجاب کا اتنا روایتی شہر ہے, اتنا ادیب شہر ہے, میں اس کی اب بیان نہیں کر سکتا, میرے پاس وقت کم ہے, بس مصرع میرا ضائع نہ ہو. میری زبان پہ ذکر شہ لافتہ ہے آج. بابا جی میں پتر آپ پر بڑا ناراض کی ویسی حکم کی طرح تھوڑا شہر چپ کر گیا. میری زبان پہ ذکر شہ لافتہ ہے آج, مجھ سے کسی جرینا بھگوڑے کی بات کر, یثرب سے ایک چھلانگ میں خیبر پہنچ گیا. حیدر کی بات چھوڑ, تو گھوڑے کی بات کر. حیدر کی بات چھوڑ دوں, حیدر کی بات چھوڑ دوں گھوڑے کی. شکیل صاحب, رانوانی صاحب, حیدر کی ورہ صاحب ہونے میرے نال. حیدر کی بات چھوڑ دوں گھوڑے کی. آخری شعر, حیدر کی بات چھوڑ دوں گھوڑے کی بات کر. نادی علی نے دستک دی, دروازے پہ دستک ہوئی. میرے مولا علی بادشاہ استول کی طرف گئے, اپنے راہبار کو نکالا, اس پہ تشریف فرما ہوئے. سارا مضمون میں نے چھوڑ دیا. مدینے کی گلیاں, علی کا گھوڑا, علی بادشاہ اپنے گھوڑے کی زین پہ سوار ہے. اب مدینے کی گلیوں سے علی بادشاہ کا گھوڑا گزر رہا ہے, اور میں نہیں کہہ رہا, علی فرما رہے ہیں گھوڑے کو جانا کیسے. اب حالت کیا ہے, اے صبا سن ذرا, راستہ تو بنا, دیکھ مسند رشی ہو گیا مرتضی. راستوں دوستوں, کچھ کہو کچھ سنو, کچھ بھنو کچھ دنو, میں کروں معجزہ. راہ گزر تو ٹھہر جا, ادھر کی ادھر, میں ادھر کی ادھر کا کروں کچھ پتا. اے گھڑی کچھ گھڑی کے لیے رہ کھڑی, میرے پاؤں پکڑ دے ذرا راستہ. اے گھڑی کچھ گھڑی کے لیے رہ کھڑی, اے گھڑی کچھ گھڑی کے لیے. جہاں تک میرا ذاتی انٹرسٹ نہ پڑھنے میں, وہاں تک میں داد کے لالچ میں نہیں تھا. اب مجھے انہوں نے حکم کیا, پیر نارائن شاہ جی مجھے نہیں دیکھنا, مجھے بندہ بتانا ہے. آقا خاور صاحب مجھے بندہ بتائیے گا, تو چپ کر گیا. میں کم از کم آپ کے اسے سلام ضرور کروں گا. اے گھڑی کچھ گھڑی کے لیے رہ کھڑی, میرے پاؤں پکڑ لے ذرا راستہ. مدینے کی آخری دروازے پہ حدود پہ آ گیا علی کا گھوڑا. اب حالت یہ ہے, اگلے 2 قدم ہے مدینے سے باہر, پچھلے 2 قدم ہے مدینے کے اندر. اور میں نہیں کہہ رہا, علی کا گھوڑا, علی کا گھوڑا کہہ رہے سانس رک جا ذرا, وقت تھم جا ذرا, پچھلے سم میرے تن کے مدینے پہ ہے. مولا حکم دے اس کو بھی مار دوں, اگلے سم میرے مرحب کے سینے پہ. سانس رک جا ذرا, بس راضی رہیے گا, وقت تھم جا ذرا.
کیا بات ہے جی میں بیان اس رسم میرے تن کے مدینے پہ ہے مولا حکم دے اللہ تیری زندگی کرے مولا تنور سے مولا مالک لال خان صاحب کی زندگی کرے ماشاءاللہ آپ تمام آباد جانتے ہیں یہ کیسی شخصیت ہے مالک کی توفیقات خیر میں اس سے زیادہ اضافہ فرمائے جی میں تیری زندگی دراز حضرت میر ببر علی انیس فرما گئے تھے ظالم نے کیا ظلم بڑے جور و جفا سے ظالم نے کیا ظلم بڑے جور و جفا سے جتنا بھی پڑھنا ہے مجھے تبرکن پڑھنا ہے کیونکہ آنسو وہ ہے جو میں دیکھ چکا ہوں وہ آ گئی کبھی آپ ان لوگوں کو پڑھ کے دیکھیں آپ اندازہ لگائیں کہ آخر ان لوگوں پہ کیا معیار تھا کیا سوچ کے یہ لوگ لکھتے تھے کیسے کیسے تخیل انہیں بخشے جاتے تھے بخدا انتہا ہو گئی انتہا ہو گئی یعنی اس نے جو مصرع کہہ دیا فرماتے ہیں ظالم نے کیا ظلم بڑے جور و جفا سے اور دکھ اس بات کا ہے خنجر کو پہنچتا رہا زینب کی لباس دنیا سمجھتی ہے کہ حسین بادشاہ کا سر قلم کر لیا میرے بزرگ اور نیزے کی نوک کو بلند کر لیا اور لے کے پھرتے رہے بتاتے رہے کہ یہ ہماری فتح کا اعلان ہے تم جانتے نہیں حسین نے کام کیا تمہیں پتہ ہی نہیں نیزے کی نوک پہ حسین نے کر کیا لیا 2011 میں سجاد بخاری صاحب کے یہاں مجلسی کا بڑا غامشہ جی اور قبلہ نسیم صاحب پڑھے تھے یار ایسے ایسے لوگ کیسی کیسی شخصیات تھی قبلہ کا نسیم عباس رضوی صاحب میں مجلس سننے گیا تھا انکل 2011 کی بات ہے وہ شعر مجھے ابھی تک یاد ہو گیا اور پتہ نہیں مالک اس کا احسان ان کی روح کو فرمائے وہ فرما گئے تھے سن کر تیری زبان سے نیزے کی نوک پر لطف آ گیا خدا کو بھی اپنے کلام او میں قربان ہوا او میں قربان ہوا لطف آ گیا خدا کو بھی جنگ والوں ارباب دانش ارباب ذوق ارباب ادا لطف آ گیا خدا کو بھی تمہیں پتہ ہی نہیں اس نے نیزے کی نوک پہ قرآن تو نہیں پڑھ صرف قرآن نہیں پڑھ رہے تھے میرے مولا شہرک سے جو غریب تھا اس کو بچا لیا نیزے کی نوک پہ میرے مولا کا سر ہے اور تلاوت جاری ہے گھڑی پہ ٹائم رکھنا ہے 1 منٹ کے بعد میں ممبر چھوڑ دوں صرف ایک روایت ہے جی زندگی دراز تلاوت جاری ہے میں نہیں کہہ رہا تاریخ کہتی ہے جب کافی سارا فاصلہ طے ہو گیا نا تو انہوں نے سوچا کہ ملک شام قریب ہے تو کہیں رک کر تھوڑا آرام کیا جائے اب ملک شام سے پہلے کوئی بستی تھی وہاں پر ایک عیسائی کا باغ تھا وہاں قافلے کو روکا گیا عیسائی کے باغ میں نیزے کھڑے کیے گئے اب نیزے کی نوک پہ سید الشہداء کا سر تھا اور میرے مولا تلاوت کر رہے تھے اللہ اکبر تلاوت جاری تھی بخدا مجھے دیکھیے گا اب یہ منظر سمجھیے گا اس کونے میں نیزے پہ سید الشہداء کا سر ہے جنگ والوں مر کوئی نہیں جاتا پر اگر مر بھی کوئی جائے تو علی اکبر سے زیادہ پیارا ہے میں سمجھتا ہوں آنکھ ہونی نہیں چاہیے جو سید الشہداء کے غم میں نہیں ہو سکتی آئیے بسم اللہ میرے بڑے آگے ہیں میں سلام کر رہا ہوں بس دیکھیے گا میری طرف نیزے کی نوک پہ میرے مولا کا سر ہے اور میرے مولا تلاوت کر رہے ہیں جی میں اب اس کونے سے مولا تلاوت فرما رہے تھے میں نے دیکھو باغ کے اس کونے پہ انکل ظہور میں نہیں کہہ رہا تاریخ کہہ رہی ہے یہاں تلاوت ہو رہی تھی اس کونے پہ جس عیسائی کا باغ تھا نا اس کی 4 سال کی بچی بیٹھی ہوئی تھی جو دونوں آنکھوں سے نابینا تھی میں تیری اکھاں سلام کر رہا کہ سونی حج لڑ دی پئی ہے میرا میرا جوانی نصیب ہوگی او میں قربان ہوں او میں قربان ہوں
بھائی اکمل وہ دونوں آنکھوں سے نابینا تھی. طبیبوں نے جواب دے دیا تھا کہ اس کی آنکھوں کو بینائی نہیں مل سکتی. دعا فرمائے سو بزرگوں ساڑھے, اس کی آنکھوں کو بینائی نہیں مل سکتی. کیوں دعا فرمائیے گا. اب اس نے سننا شروع کیا قرآن کی تلاوت, اور یہ دیکھ سکتی نہیں تھی. انکل دور وہ کھڑی ہوئی اور ہاتھوں کے سہارے نا اس نے چلنا شروع کیا, آواز کا پیچھا کرنا شروع کیا. وہ چلتی چلتی وہاں آ گئی جہاں نیزے کھڑے تھے. معافی مانگ رہا ہوں, جملہ سخت ہے, میری ماما بہنا معافی مانگ کے جملے تو تعلق توڑے گا لے. کیا تصور ہے, وہ نیزے کے نیچے آ گئی. سید الشہداء کے سر والے نیزے کے نیچے آئیے. اب اس کو نظر کچھ نہیں آ رہا, بس تلاوت وہ محو ہے تلاوت کی آواز میں. اللہ اکبر. پتہ نہیں وہ بندہ کون ہے جو ہائے بھی نہیں کر سکتا. میں جنگ کھلوتا میں نہیں کہہ رہا, تاریخ کہتی ہے وہاں کھڑے ہو کے تلاوت سن رہی تھی. وہ محو تھی یا اچانک کٹی ہوئی گردن سے خون شفا کا ایک قطرہ اس کی آنکھ میں چلا گیا. اللہ اکبر, اللہ کٹی ہوئی گردن سے خون شفا کا ایک قطرہ اس کی آنکھ میں, اس کی نا میں لکھن سلام کر رہا ہوں, اس کی آنکھ میں نا کٹی ہوئی گردن سے خون شفا کا ایک قطرہ, یا اس نے ہاتھ والے آنکھوں کو بینائی مل گئی, دونوں آنکھوں کو نور مل گیا. اس نے ایک عجیب منظر دیکھا. برشی نہیں سلام کر رہا ہوں. اس نے ایک عجیب منظر دیکھا. بابا جی معافی مانگے سید ہو. اس نے عجیب منظر دیکھا, بدن ہے نہیں, نیزے کی نوک پہ صرف سر ہے, وہ کلام کرتے جا رہے ہیں. وہ حیران ہو گئی, جسم نہیں فقط سر, نوک سنا اور تلاوت قرآن کر رہے ہیں. ابھی وہ یہی منظر دیکھ کے حیران تھی کہ اس نے نیزوں کے ساتھ نیچے دیکھا, چند بیویاں گھٹنوں پہ سر رکھ کے رو رہی. آخری جملہ اس نے بیویوں کو دیکھا. بابا جی وہ چلتی چلتی اور بیویوں کے پاس آئی. اب وہ بندہ کھڑا ہو جائے جو کہتا ہے میری کوئی دعا رکی ہوئی ہو, آنسو آئے تو ہائے کر کے مانگ لینا, اگر قبول نہ ہو تو یہ گریبان حاضر ہے, ورنہ تمہارا اپنا مقدر میرا اپنا نصیب. میں اسی جملے پہ سلام کر کے جا رہا ہوں. بابا جی اس نے نیزوں سے توجہ اپنی ہٹائی. اس نے دیکھا چند بیویاں, وہ بندہ بد نصیب ہے جس نے ماتم نہیں کرنا. وہ بیویوں کے قریب آئی, چند بیویاں گھٹنوں پہ سر رکھ کے رو رہی تھی. وہ سامنے ایک ضعیف بیوی کے قریب آئی, اسے دونوں ہاتھوں سے ہلا کے کہہ دیا بی بی آپ روتی کیوں ہے, اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے تو آپ اسے کیوں نہیں بتاتی, اگر آپ کو نہیں آتا تجھے ماتم, اگر آپ کو کوئی جی 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 صدقے صدقے صدقے, اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے تو آپ اسے کیوں نہیں بتاتی, اگر آپ کو کوئی تکلیف ہے, اگر آپ کو کوئی غم ہے تو آپ اسے کیوں نہیں بتاتی. بابا جی تاریخ کہتی ہے اندر ظہور ضعیف بیوی نے کوئی جواب نہیں دیا. ان بیویوں کی اوٹ میں سے ایک 4 سال کی بیوی آگے بڑھی. اس نے آگے بڑھ کے کہا آمینہ انہیں کچھ نہ کہے, ہم تجھے جانتے ہیں, تو انہیں کچھ نہ کہے, یہ بڑی تکلیف میں ہے. اس کی وجہ یہ ہے جس کریم نے تجھے آنکھیں دی ہیں نا یہ اس کی بہن ہے, جس نے تجھے آنکھیں دی ہیں نا, جس نے تجھے آنکھیں دی ہیں یہ اس کی بہن ہے. تاریخ کہتی ہے جب آمنہ نے یہ لفظ سنے 4 سال کی بچی سے, اس نے اس بیوی کی طرف نہیں دیکھا. وہ آمنہ اپنی ہم سن 4 سال کی بچی کی طرف دیکھتی گئی, دیکھتی گئی, دیکھتی گئی, آیا میں قربان ہوا, دیکھتی گئی, دیکھتی گئی. اس نے جواب کوئی نہیں دیا. وہ دیکھتے دیکھتے انہی قدموں سے واپس پلٹی. وہ چلتے چلتے اس نیزے کے قریب آئی بیرتکیشا, اور دونوں ہاتھ باندھ کے کہتی ہے مظہر العجائب, اور میری سمجھ میں تو ہی نہیں آتا, اور غیر کی بیٹیوں کو آنکھیں دیتا ہے, اپنی بیٹی کے کان زخمی ہے, اور میری سمجھ میں تو نہیں آتا, اور تو غیر کی بھی بیٹیوں کو آنکھیں دیتا ہے, اپنی بیٹی کے یا میں بلاؤں نا وہ بندہ گنہگار ہو جائے گا پھر علن شدید جس نے ماتم نے کیا. غیر دھیاں نہ کھیدے دیں, اپنی دھی دکھن ہم کا ضروریت توجہ ہی. شام دا دربار آئی اور یزید دھی رملہ کے آئی. اس 4 سال دی سکینہ نٹھا, اس قریب آگے ویکھیا میرے ہم سن کوئی بی بی ہے, دکھن زخمی. وہ قریب آئی, اس قریب آگے سلام کیتا. شہزادی سکینہ نا وہ دکان نے دور ڈٹھے, اور معافی مانگی میں زندگی پہلی باری پڑھتا پہ جب ماتم نہ کریں جہاں نہ کریں. شہزادی سکینہ نا شہزادی وہ دکان نے دور ڈٹھے. میں سارے مضمون چھوڑ گیا, تو سارے سنے مضمون ہیں. بی بی رو کے فرمایا یہ دور تیرے نہیں میرے. یزید دیا کیا 4 سال دی سائن لو, تو کوئی دلیل ہے کہ یہ دور تیرے نہیں. بی بی رو کے فرمایا ہون گھر جا انہ دورن لہا کے ویک, جے انہ دورن دے خون دے نشان ہوئے تو دور میرے. او میں صدقے بنیا, او میں صدقے بنیا.
فرما بابا جی خون دے نشان ہوئے تو دور میرے نہ ہوئے تو دور تیرے اس دور لہا کے ڈٹھے اتے خون دے نشان آن اس آگیا میں معذرت چاہنی ہے دور تیرے واللہ بخدا مجھے ڈر لگا ہوا ہے میں معافی یار میں کیسا بڑھوں وہ بندہ کتنا امیر ہے جس نے ماتم نہیں کرنا جس نے ہائی نہیں کرنی یزیدی دیا کیا دور تیرے دور لے حسین دی 4 سال دی 4 قدم پچھاتی رو کیا دی یزیدی دی دور میرے نہیں ہون تیرے ہون میرے نہیں یزیدی دیا کیا تیرے جو ہے میں دینی عمل میں تو لیندی کیوں نہیں حسین دی 4 سال دی سگیر رو کیا اور میرے قریب آ میں نے غور نہ لویک میں دور کی میں لوا میرے کن ختم ہو گئے میں دور کی میں لوا میرے کن جو دور پاور دی جا گئی ماشاءاللہ مولا کریم آپ کے آنسوں کو منظور فرمائے سید غلام عباس شاہ صاحب میں اعلان کروں بیٹھے رہو اعلان اور جناب کے سامنے چچا سید غلام رضا شاہ صاحب خبر والا وہ پڑھ سکتے